کمیٹی چلی گئی. بھائی کس کی کور کمیٹی نہیں گئی تھی؟ پیپل پارٹی جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی 40 ممبر تھے ورکنگ کمیٹی کے سی ای سی کے، تو کتنے لوگوں نے اس وقت بھٹو کے ساتھ کھڑے رہے؟ صرف 2. 38 سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ضیاء الحق صاحب کے سامنے. پیپل پارٹی کہاں گئی؟ آپ وہ آ کر کے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑی قربانیاں دیتے ہیں، مرتے ہیں، جیتے ہیں. اور دور نہ جائیں. ہماری اپنی مسلم لیگ نون کو جب میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے ڈال دیا تو مجھے ایک آدمی اب اوروں ورکر کا نام میں نہیں لیتا، میں نے تمام دوستوں سے جا کے میرے پاس آتے تھے. خواجہ آصف آیا، اس نے کہا جی میں تو سیاست چھڑ دیتی ہے. میں نے کہا یار نہ چھوڑو، جو اور باتیں کی وہ تو میں کہتا نہیں ہے، لیکن چھوڑ کے چلا گیا دبئی، وہاں نوکری کرتا رہا. اسی طریقے سے آپ کا باقی بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں رانا ثناء اللہ، میں کیا تھا جب ان کے انہوں نے منہ سے کینچی ذلیل کیا، خراب کیا، میں اس میں اگر میں شیریں مزاری کے لیے آنکھوں میں آنسو آتے تو رانا ثناء اللہ کے لیے میری آنکھ میں آنسو نہیں آئے ہوں گے. لیکن اس کے بعد آئے نہیں ہیں. 4-5 سال سب غائب ہو جاتے تھے. 2-4 بندے تھے ہم لگے ہوئے. دوسرے جو ہیں ہمارے شاید خاقان نواسی، وہ میاں صاحب چلے گئے سعودی عرب میں، وہ کراچی میں تھے. وہ ایک جنرل کے بیٹے بھی ہیں، ایک جنرل کے داماد بھی ہیں، ان کے سارے خاندان آج تک بھی جو بیٹھے ہوئے حکومت چلا رہے ہیں. انہوں نے اسے نکلوایا. ہم بھاگ کے گئے پنڈی ایئرپورٹ پہ ان کو لینے کے لیے، پھول وول یہ وہ. تو مجھے کہا شاہد خان کا گھر تک چھوڑ کے گئے. اس نے کہا جی میرے لیے کبھی نہ آئے، میں سیاست میں نہیں ہوں، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں. انہوں نے ایئر لینڈ بنا لی تھی، حالانکہ اس وقت یہ وزیر بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے بنا لی تھی اس سے پہلے کہ تو کبھی سوچی نہیں تھی. پھر انہوں نے ٹائم ادھر دیا، جب الیکشن آیا تو پھر واپس آئے. میں ایسے گنتا جاؤں گا. آسن اقبال جو میرا سب سے عزیز ہے، آسن اقبال نے کہا جی مجھے مدینے میں وہاں ڈپٹی میئر کی ملازمت مل گئی ہے. میں نے کہا بھائی جائیں آقا کے دروازے کے اوپر جھاڑو دیں. ہمارے جو پوچھ کے گئے، بتا کے گئے، میری کسی بات کا وہ ابھی انکار بھی نہیں کر سکیں گے. رانا تنویر صاحب جیل میں ہمارے ساتھ تھے، تو وہ جس طرح ڈاکٹروں کے ساتھ مل جل کے انہوں نے جیل کاٹی. تو بس یہ چھوڑ دیں. عمران اپنے میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی لوگ کھڑے ہی نہیں تھے، بھاگ رہے تھے، باقی چلے جاتے تھے. پرویز رشید کو انہوں نے پینٹی لگائی، میں نے جیل میں بھی دیکھا ان کو، ایک بوری میں بند تھے، میں ساتھ والی وہ چکی میں بند تھا. تو وہ وہاں سے وہ نکلے بیچارے، جو ان کو تشدد کیا، چیزیں کی، وہ سیدھا گئے لندن. پھر وہیں سے ان کی باتیں ہم نے 6 سال تک سنتے رہے. سب چلے گئے، میں گنتا جاؤں گا. اب جو ہمارے سعد اپنے سعد رفیق صاحب ہیں، یہ صحیح بات ہے کہ ان کو بالکل پوچھا نہ اپنی پارٹی نے. تو وہ نے کہا کہ میں تو پارٹی میں چھوڑتا ہوں، میں کہیں چلا جاؤں گا. میں گھنٹے 2 گھنٹے کی فون کال جیل سے کرتا تھا کہ خدا کے لیے سعد رفیق اسی جگہ پہ کھڑے رہو. اس وقت مشکل کا وقت ہے، جب اچھا وقت آئے گا تو پھر چلے بھی جانا، جو جانا چاہے چلے جائے. اس وقت وہ نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا. شیخ رشید
آپ اندازہ کریں ایک دن میرے اوپر اس کو میاں صاحب نے بٹھایا ہوا ہے، میرا وہ احتساب کرنے والا وزیر تھا، دوسری دن مشرف آیا ہے، اور تیسری دن وہاں اس کے گھر گئی کلثوم بابا، تو اس نے کہا میرے گھر سے چلی جائیں آپ. یہ تھے لوگ. اب ہم ان کو کہتے رہے یہ ان کے فلانا ڈر گیا ہے فلانا، ان کے حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے چلے جائیں ایوب خان کے دور میں سب کچھ ایبڈو کر دیا، نئی پنیری لگائی، نئی لوگ لگائے. ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اسی پنیری میں لگایا گیا. ضیاء الحق نے نئی پنیری لگائی. وہ میں تو اس سے نکل آیا اور استعفیٰ دے کے نکل آیا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ کون کھڑا رہا ہے؟ یہ پانچواں یہاں پہ فوجیوں نے پلی پلائی سیاستدانوں کو، ورکروں کو، جو ورکر سے اب لیڈر بننے لگے تھے، ان سب کو آپ رات دن خون کے آنسو رو رہے ہیں. وہ نہ بھی رو رہے ہوں تو ہم بیٹھ کے خون کے آنسو رو رہے ہیں. تو یہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ایوب خان نے کیا، بلکہ اس سے پہلے قائد اعظم کے ساتھی جو تھے ان نے نہیں دیا. آج ہم بے شک ان کو کہیں آپ وہ تو کہیں گے، لیکن اگر وہ آپ کے ڈر سے یا آپ کے خوف سے پاکستان افواج پاکستان زندہ باد کہتے ہیں تو اس طریقے سے نہ کہلوائیے. میں کہتا ہوں افواج سال